السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سب پورے ملک پورے ہندوستان میں یوم آزادی کے موقع پہ مختلف مقامات پہ یکجا ہو کر جمع ہو کر اس تہوار کو بنا رہے ہیں، اور آج ہم سب بھی یہاں یوم آزادی بنانے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ حضرات، یہ آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سی مشکلات اور مصائب کو سامنا کیا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت سے قربانی کو پیش کیا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے کثیر تعداد میں مجاہدین نے قربانیاں پیش کی، جس کو اگر نام شمار کی جائے تو ایک لمبی فہرست ہو سکتی ہے۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے کہ مہاتما گاندھی نے بھی خود کو بھوک سے دوچار کیا تھا۔ یہی وہ آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کی پھندا کو چوما۔ پیارے دوستو، جب آزادی کی بات کی جاتی ہے کہ یوم آزادی کا جنگ آزادی کا دور شروع ہوتا ہے، کب سے ہے، تو ہمارے ملک ہندوستان میں اکثریت کو یہ معلوم ہے کہ 1857 عیسوی سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہندوستان کا آزادی کا جو بھی گل پھونکا گیا 1857 عیسوی سے، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلے آزادی کی لڑائی 1857 میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنے تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے لا علمی پر مبنی ہے۔ دوستو، آزادی کا تاریخ 1857 عیسوی سے نہیں بلکہ 1799 عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی تھی جب سلطان ٹیپو شہید نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف اپنے آواز کو بلند کیا اور آخر کار ان کو شہید ہونا پڑا۔ دوستو، 1799 سے ہی آزادی کا دور، آزادی کا جنگ شروع ہوتا ہے، اور اس میں سر فہرست اسلامی کے اسکالر علماء کرام کی قربانیاں ہوتی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، آج کی ہمارا جو لیکچر جو بیان ہے، اس میں 1799 عیسوی سے جو جنگ شروع ہوتی ہے اس کو نہیں بتانا ہے، بلکہ جب اس میں ہم جائیں گے 1799 عیسوی سے جو جنگ کی آزاد ہوتی ہے تو اس جنگ میں سر فہرست اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ لیکن پیارے دوستو، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ 1897 عیسوی سے جو جنگ کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اس میں ہمارا ملک ہندوستان کے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو شرکت رہی ہے۔ جیسا کہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ منگل پانڈے، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، نانا صاحب، اودھ کے بیگم حضرت محل، فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ، بریلی کے خان بہادر خان، دلی کے بخت خان۔ دوستو، اور اسی طریقے سے جو 1897 عیسوی سے جنگ کا آغاز ہوتا ہے برٹش کے خلاف، انگریزوں کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف، اس میں ہر مذہب ہر ملت کے لوگ مل جل کر آزادی کی لڑائی لڑتے ہیں اور اپنے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ مزید اس میں سوتنترا سینانی، فریڈم فائٹر مولانا حسرت موہانی، یوسف مہر علی، آبادی بانو بیگم، فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ، اور اسی طریقے سے مولانا محمد علی جوہر، مولانا محمد برکت اللہ، اشفاق اللہ خان، خدیرام بوس، تو ہم جتنا بھی شمار کر لیں 1897 عیسوی کی جو جنگ کا آغاز ہوتا ہے، شروعات ہوتا ہے، اس میں ہر ایک مذہب ملت کے لوگ نے شرکت کی اور اپنے جانیں پیش کی، اپنے جان کی نذرانہ پیش کی، تب جا کر کہیں یہ ہمارا ملک آزاد ہوا، اور آج ہم سب آزادی کے ہوا میں سانس لے رہے ہیں۔ دوستو، اس لیے میں کہتا ہوں یہی وہ آزادی کا دن ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان نے پھانسی کے پھندے کو چوما۔ جب بھگت سنگھ کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھایا گیا تھا تو بھگت سنگھ نے اپنی زبان سے یہ الفاظ نکالے تھے، اب بھی جس کو خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، اب بھی جس کا خون نہ کھولا وہ خون نہیں پانی ہے، جو دیش کے کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے، جو خون دیش کا کام نہ آئے وہ بیکار جوانی ہے۔ رنگول کی کالی کوٹری کے پیچھے ڈھکیل دیا گیا تھا تو انگریزوں نے کہا تھا، اس لیے آج کے دن ہم سب بھی یہ شعر کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، ہم اپنی جان کے دشمن کو جان کہتے ہیں، محبت کے اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں۔ سامعین کرام، ہندوستان کی تاریخ بول رہی ہے کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت سے لوگوں نے اپنا اہم رول ادا کیا، اہم کردار ادا کیا، اور اگر ہم بہادر شاہ ظفر کی بات کریں جو 1857 کی جنگ میں بہادر شاہ ظفر کو دم میں دم ہے دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، انگریزوں نے کہا تھا دم میں دم ہے دم نہیں اب خیر مانگو جان کی، اے ظفر ٹھنڈی ہوئی شمشیر ہندوستان کی۔ ظفر نے اس وقت، بہادر شاہ ظفر نے جو اس وقت جواب دیا تھا وہ یہ تھا، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی،
تختہ لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی، یعنی ہندوستان کے جو مجاہدین ہیں، جو فریڈم فائٹر ہیں، جب تک ان کے جان میں ایمان ہے اس وقت تک یہاں کے مجاہدین، یہاں کے فریڈم فائٹر ہمارے خلاف لڑتے رہیں گے۔ دوستو، ہندوستان کو آزاد کرانے میں صرف بزرگوں کا نہیں بلکہ بچوں سے لے کر بڑوں تک کا ایک عظیم، ایک بہت بڑا کارنامہ رہا ہے۔ خودرام بوس کو آپ جانتے ہوں گے، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں اپنے جان کو نچھاور کر دیا۔ آج ہر طرف سے آپ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے، اور یہ مبارکبادی اس لیے دی جا رہی ہے کہ ہم سب آزاد ہیں۔ ہم سب ایک ظلم و جبر اور تشدد والی حکمرانی یعنی برٹش سامراج سے آزادی پا چکے ہیں، آزادی میں سانس لے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم سب آج پورے ملک میں خوشی منا رہے ہیں۔ آج ہر طرف سے آپ کو مبارکبادی دی جا رہی ہے اور دیش بھکتی کا ثبوت دیا جا رہا ہے۔ لیکن دوستو، حقیقت میں اصل دیش بھکتی کیا ہے؟ حقیقت میں اصل دیش بھکتی وہ ہے جہاں پر ایک کسان تپتی ہوئی دھوپ میں پورے ملک کے ہندوستان کے لیے اناج کو پیدا کرتا ہے۔ اصل میں دیش بھکتی وہ ہے کہ جب سرکاری ملازمین رشوت لیے بغیر کسی کام کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہو۔ اصل دیش بھکتی وہ ہے کہ ہمارے ملک میں رہنے والے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی آپس میں مل جل کر امن و امان کے ساتھ رہے۔ دوستو، ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ملک ہندوستان میں ہندو بھی پیدا ہوا، مسلمان بھی پیدا ہوا، سکھ بھی پیدا ہوا، لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے اگر کوئی تشدد، نفرت پرست تنظیم، نفرت پرست لوگ ان کی آپسی محبت کو توڑنا چاہے اور آپسی محبت کو توڑ کر نفرت پھیلانا چاہے، تو دوستو یہ اس دیش کے لیے سب سے خطرناک ہے۔ ہمارا جو دیش ہے، یہاں ڈائیورسٹی ہے، یونٹی ان دا ڈائیورسٹی از دا سول آف آور کنٹری، کہ ہمارے ملک میں یکسانیت، مختلف فکر کے ماننے والوں میں مختلف سوچ کے ماننے والے ہیں، اور اس کے ساتھ یکسانیت ہے، تو یہ ہمارے دیش کا روح ہے، ہمارے دیش کا ریڑھ ہے، اور یہی ہمارے دیش کی خوش قسمتی ہے، اور یہی ہمارے دیش کی خوبصورتی ہے۔ آخر میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا۔ ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، ایک دوسرے کا ہم سبھی سمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، نفرت جو سکھائے ہمیں آپس میں لڑا کر، ہم اس کے لیے جنگ کا اعلان کریں گے۔ جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، جان سے بھی پیارا ہے ہمیں اپنا ترنگا، ہم اس کے لیے جان بھی قربان کریں گے۔ جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے، جھگڑا نہ کبھی ہندو مسلمان کریں گے۔ دوستو، یہ ہماری مختصر شارٹ لیکچر آج کا ہمارا تہوار یوم آزادی، جشن آزادی، انڈیپینڈنس ڈے، سوتنتر دیوس کے موقع پر رہا، لیکن اس میں ہم نے مختصر 1857 سے لے کر کی جو آزادی ہے اور اس میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا کیا کیا رول رہا ہے اس کو رکھا۔ لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک ہندوستان کا آزادی کے لیے جو جنگ کی شروعات ہوئی ہے وہ 1857 نہیں بلکہ 1799 عیسوی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔